مان لیا کہ ایران بھی اسی کی سطح کی ایک سپر پاور ہے اور اس نے مزاحمت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی کوئی نارمل ریاست نہیں ہے، اپنے تن و توش کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اور اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ قوت بھی اس کو شکست نہیں دے پا رہی ہے۔ جنگ لڑی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک بہت لمبی جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھی ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی مسلم ملک کا دوست نہیں ہے، نہ وہ سعودی عرب کا دوست ہے، وہ ایک انقلابی ملک ہے، وہاں پر انقلاب آیا ہے اور وہ انقلابی قوت جو ہے وہاں پوری شان و شوکت کے ساتھ ابھی تک جلوہ افروز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور امریکہ جنگ جاری ہے اور دونوں طرف سے حملے بھی جاری ہیں۔ اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں اور ایران پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب تک کی تازہ ترین صورتحال کی روشنی میں مستقبل کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر شاہنواز فاروقی، ممتاز دانشور اور جسارت اخبار کے چیف ایڈیٹر موجود ہیں۔ ہم ان سے اب تک کی صورتحال پہ مستقبل کا منظرنامہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ شاہنواز صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک دفعہ پھر ہم ایران اور امریکہ یا اسرائیل جنگ کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمیں توقع تھی کہ شاید دوسرا یا تیسرا پروگرام کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن جنگ ابھی تک جاری ہے۔ اب تک مہینہ مکمل ہونے والا ہے اس جنگ کو شروع ہوئے، لیکن کوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نتیجہ سامنے نہیں آیا جنگ کا۔ لیکن ٹرمپ نے اعلان اس بات کا کر دیا ہے کہ اس کی امریکہ کی فتح ہو گئی ہے اور ایران کو شکست ہو گئی ہے۔ آپ اس ٹرمپ کے اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں، جبکہ ایران نے اس کی تردید کی ہے کہ امریکہ اپنی شکست کو فتح کا نام نہیں دے سکتا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ٹرمپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا جو یہ اعلان ہے یہ جنگ سے فرار کی ایک صورت ہے، اور وہ جنگ جو ٹرمپ نے بہت جوش اور ولولے سے شروع کی تھی، اس جنگ میں جو ہے امریکہ کو شکست ہو گئی ہے اور اسرائیل کو بھی شکست ہو گئی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جنگ شروع کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اہداف اپنے سامنے رکھے تھے، امریکہ نے جو اہداف اپنے سامنے رکھے تھے، ان میں سے کوئی ہدف بھی نہ اسرائیل حاصل کر سکا ہے نہ امریکہ حاصل کر سکا ہے۔ انہوں نے کہا تھا وہ رجیم چینج کریں گے، لیکن وہ رجیم چینج نہیں کر سکے وہاں پر۔ انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ وہاں پر ایک کردستان بنا دیں گے، وہ کردستان نہیں بنا سکے۔ انہوں نے وہاں اسپیشل فورسز داخل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو بھی وہ اس پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے وہ۔ تو یہ صحیح ہے کہ اس تقریباً 26 روزہ 27 روزہ جنگ کے اندر ایران کا بہت نقصان ہوا ہے اور اس پر بہت زیادہ بمباری ہوئی ہے۔ اس کی عمارتیں 80,000 سے زیادہ عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، اور 1,500 سے زیادہ 2,000 سے زیادہ شہادتیں وہاں پر ہوئی ہیں، اور زخمیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ لیکن ایران جو ہے پورے عزم کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ قوت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد یہ تصور کیا جا رہا تھا یا خیال یہ تھا امریکہ کا یا مغرب کا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور ایران کو شکست ہو جائے گی، تو ایران کے اتنی استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کا یہ کیا راز ہے؟ اس کی کیا آپ اس کی وجہ دیکھ رہے ہیں؟ جی میں نے جب یہ جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اپنے دوستوں کے ایک سرکل میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ شاید امریکہ پاکستان کو جانتا ہے اور بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن وہ ایران کو نہیں جانتا۔ وہ اس کا سبب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی نارمل ملک نہیں ہے، وہ ایک انقلابی ملک ہے۔ وہاں پر انقلاب آیا ہے اور وہ انقلابی قوت جو ہے وہاں پوری شان و شوکت کے ساتھ ابھی تک جلوہ افروز ہے، اور ان کا ایک پورا پس منظر ہے، تاریخی پس منظر ہے۔ 6,000 سال کی ان کی تاریخ ہے جس پر ان کو بہت زیادہ فخر ہے۔ پھر ان کی جو سائیکی ہے وہ مذہب کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور یزیدیت کو چیلنج کرنے کا ایک مادہ ان کے اندر فطری طور پر اور خلقی طور پر موجود ہے۔ تو اس لیے امریکہ ان کو دھمکا تو سکتا ہے، ڈرا تو سکتا ہے ان کو، لیکن وہ نہ ڈریں گے، نہ وہ کسی دھمکی کے زیر اثر آئیں گے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ مزاحمت کریں گے، اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ مزاحمت کر کے دکھا دی ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی امریکہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس پوری صورتحال کے اندر ایک منظر یہ بھی بن رہا ہے، منظرنامہ، اس میں جو خلیج موجود تھی پہلے، سعودی عرب یا عرب امارات یا ان ممالک کے درمیان اور ایران کے درمیان، وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کو آپ جنگ کے خاتمے کے بعد یا ابھی جنگ کے دوران آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور شکل اختیار کر سکتی ہے یہ جنگ؟
جی اس میں یہ اندیشہ تھا نا، اور کوشش کی ہے، یہ موساد نے بھی کوشش کی ہے، امریکہ نے بھی کوشش کی ہے کہ یہ علاقائی جنگ میں کنورٹ ہو جائے اور امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ جنگ نہ لڑنی پڑے اور مسلمان آپس میں لڑ پڑیں. الحمدللہ ابھی تک یہ ان کا جو منصوبہ ہے یہ پورا روبہ عمل نہیں آ سکا ہے. لیکن خطہ تو پورا استعمال وہی ہو رہا ہے، زمین تو پوری مسلمان یہ ہے، خطہ استعمال ہو رہا ہے. ایران کو بھی تھوڑا سا اس میں احتیاط برتنی چاہیے تھی اور ابھی بھی احتیاط برتنی چاہیے، اور ان کے اس ڈیزائن کو جو ہے سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ امت مسلمہ کے کندھوں پر سے منتقل ہو جائے اور وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کا تماشا دیکھیں وہ. تو ایران کو بھی اس میں ایران کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو خلیجی ریاستیں ان پر بھی یہ آشکار ہو گیا کہ ان کی جو بقا اور سلامتی ہے وہ امریکہ اس کی ضمانت نہیں دے سکتا، اور یعنی وہ اسی طرح ولنریبل ہیں جس طرح سے کہ کوئی ریاست ولنریبل ہو سکتی ہے. تو ان کو جو ہے اپنی اس ولنریبلٹی کا احساس کرنا چاہیے اور بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. تو آپ پاکستان کی اس پوری جنگ کے اندر یہ جو ثالثی کے کردار کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بہت زبردست ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کے لیے بھی قابل قبول ملک ہے اور ایران کے لیے بھی قابل قبول ملک ہے. یعنی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ترکی یہ رول پلے کرتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایران کو اس پر اعتراض ہوتا ہے. ایران بہت کمفرٹیبل نہیں ہے ترکی کے ساتھ، لیکن پاکستان نے جو اس پوری جنگ کے دوران کردار ادا کیا ہے اور جس طرح سے خود عوام کے اندر ایران کے لیے جو ہمدردی کا ایک جذبہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ ظاہر ہے ایران تک بھی کمیونیکیٹ ہوا ہوگا اور ایران کو بھی معلوم ہوا ہوگا کہ پورا پاکستان ایران کی پشت پر کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کے اندر ایران کو فتح حاصل ہو اور امریکہ کو اور اس کے اتحادی اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑے. تو اس لیے ایران نے بھی اس پر ساتھ کیا ہے اور امریکہ نے بھی ساتھ کیا ہے، اور یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ امریکہ نے جب یہ قبول کر لیا کہ وہ ثالثی چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایران اس کی مساوی قوت ہے. اس لیے کہ مصالحت تو مساوی قوتوں کے درمیان ہو سکتی ہے نا، ایک سپر پاور کے اور ایک عام ملک کے درمیان تو مصالحت نہیں ہو سکتی. تو اس نے مان لیا کہ ایران بھی اسی کی سطح کی ایک سپر پاور ہے اور اس نے مزاحمت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی کوئی نارمل ریاست نہیں ہے، وہ کوئی امریکہ کی دھمکیوں میں آنے والی یا اس کی قوت سے ڈر جانے والی ریاست نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اور وہ اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ثالثی قبول کرنا خود امریکہ کی شکست ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا ایران کے. یہ تاریخ وہ اس طرح کی آپ تو نہیں دیکھ رہے کہ جس طرح ماضی کے اندر چین سے رابطے کے لیے پاکستان ذریعہ بنا تھا امریکہ. نہیں دیکھیے نا، یہ کردار تو کوئی بھی قوت ادا کر سکتی تھی. بھارت بھی ادا کر سکتا تھا. بھارت ایران کے بھی قریب رہا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ قریب رہا ہے، حالانکہ ابھی ثابت ہو گیا کہ وہ ایران کا اتحادی نہیں ہے، بلکہ وہ مودی نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور اس نے بالکل بھی اور اس جنگ کی بھی مذمت نہیں کی ہے بھارت نے ابھی تک. تو کوئی قابل اعتبار مصالحت کار ایران میں بھی رد عمل ہے ان کی اپنی حکومت کے خلاف، عوامی رد عمل موجود ہے، لیکن ان کی جو ریاستی پالیسی ہے وہ ابھی تک یعنی ایران کے خلاف جہریت کی مذمت کی پالیسی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی مسلم ملک کا دوست نہیں ہے، نہ وہ سعودی عرب کا دوست ہے، نہ وہ ایران کا دوست ہے، نہ وہ کسی اور مسلم ملک کا ریاست کا دوست ہے. تو پاکستان کی یہ حیثیت یونیک ہے کہ وہ امریکہ کے لیے بھی قابل قبول ہے. اور کون سے ممالک اس مذاکراتی عمل میں اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں واقعی شامل ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان کفایت کرتا ہے اس کے لیے، پوری طرح سے کفایت کرتا ہے، اور کوئی ملک کسی اور ملک کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. روس اور چین، ابھی میں دوبارہ اس پروگرام میں بھی آپ سے سوال کروں گا، کیا کر رہے ہیں ابھی تک، کیا کردار ہے ان کا؟ جی دیکھیے روس اور چین جو ہیں وہ کسی مسلم ملک کے لیے کانفرنٹیشن تو مول نہیں لے سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ. یہ تو بالکل کلیئر ہے، کیٹیگوریکل ہے. چین جو ہے وہ بھی مصالحت پر زور دے رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے بھائی مذاکرات کرنے چاہیے اور جو مسئلہ مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے اس کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چین کا یہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے. روس جو ہے اس کے بارے میں یہ اطلاعات آئی ہیں کہ اس نے سیٹلائٹ کی پکچرز کے ذریعے سے ایران کی مدد کی ہے. اس نے بتایا ہے کہ کن کن اہداف کو آپ نشانہ بنا سکتے ہیں، اتنی مدد اس نے کی ہے. اور لیکن اس کے سوا تو وہ بھی کوئی مدد نہیں کر رہا ایران کی. یہ جنگ تو ایران تنہا خود لڑا ہے، اپنے زور بازو سے لڑ رہا ہے. اگر اس پوری جنگ کے اندر پوری امت مسلمہ شامل ہوتی تو نقشہ دنیا کا تبدیل ہو جاتا. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، اگر وہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ایک ریاست بھی اپنے تن و توش کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اور اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ قوت بھی اس کو شکست نہیں دے پا رہی ہے. تو اگر امت مسلمہ اس کے اندر پوری کی پوری انڈکٹ ہو جائے تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کو شکست دینے کا. اچھا، یہ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں ایران نے صاف اعلان کیا ہوا ہے اب تک کہ پورا جو اس کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے، اور جو جارحیت ہوئی ہے اس کے اوپر، اس سے پہلے وہ مذاکرات پر نہیں آئے گا.
دوسری طرف سے یک طرفہ 15 نکات ٹرمپ کی طرف سے آ گئے ہیں کہ یہ نکات پہ بات کر لی جائے. کیا اس پہ کہا بھی جا رہا ہے 5-6 نکات پہ کچھ بات آگے بھی بڑھی ہے, جی جی. لیکن ابھی تک کہیں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہے. لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح ان دونوں کے درمیان کوئی معاملہ ختم ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کس اس میں چیز جو پہ ختم ہوگا معاملہ اگر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو امریکہ کی ڈیسپریشن ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان ہے کہ اس نے فتح کا اعلان کر دیا, کسی فتح کے بغیر فتح کا اعلان کر دیا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے اور وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو رہا ہے, اور اس کو جنگ بندی کی ضرورت ہے. ایران کو اتنی جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے, ایران اتنا ڈیسپریٹ نظر نہیں آ رہا, اتنا بیتاب نظر نہیں آ رہا کہ وہ جنگ بندی کی طرف جائے. وہ ایران ایک کمزور قوت ہونے کے بظاہر کمزور قوت ہونے کے باوجود بھی وہ ڈیسپریٹ نہیں ہے, وہ بالکل بیتاب نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو جائے. وہ ایک ایران کی اب تک کی جو اس نے جنگ لڑی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک بہت لمبی جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ جنگ اگر 6 مہینے بھی جاری رہے گی تو ایران وہ اس جنگ کو لڑ کر دکھائے گا. یہ ایسا بظاہر ایسا لگ رہا ہے. یہ ایران کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیل کی ضرورت ہے. ایران کے لیے نئے چیلنجز اب کیا ہوں گے آنے والے دنوں کے اندر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے چیلنجز کیا ہیں؟ جی, ریکنسٹرکشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا ان کے لیے. ریکنسٹرکشن کا اپنا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا, اور یہ مسئلہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دیکھیے نا کہ یعنی ان کی انقلابی قوت ہونے کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ انہوں نے جنگ کے دوران اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں 60% اضافے کا اعلان کیا ہے. یہ شاید بالکل ایک انوکھا واقعہ ہے کہ جنگ کے دوران کسی بھی حکومت نے اپنے لوگوں کی جو آمدنی ہے اس میں اضافے کی سبیل نہیں کی. وہاں عوامی سطح پہ بھی کوئی خوف نہیں ہے؟ جی الحمدللہ. دکانداروں نے بھی, ہم نے خبریں سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, اپنی دکانیں کر دی ہیں, ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں مل رہی ہیں وہاں پہ, بلکہ بعض نے فری میں چیزیں جو ضرورت کی چیزیں اب استعمال کر گئے. یعنی عوامی سطح, عوام بھی ایسا لگتا ہے اس پوری جنگ میں وہ اپنی قیادت یہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہی ہے. جی, اب جہاں تک اب مسلم میسز کا تعلق ہے نا, تو ان کے لیے شہادت سب سے بڑی آرزو ہو سکتی ہے. شہادت کوئی بہت چھوٹا رتبہ تھوڑی ہے, بہت بڑا رتبہ ہے وہ. تو مسلم ماسس کے اندر خوف نہیں ہے. اگر خوف ہے کہیں تو مسلم جو رولرز ہیں ان کے اندر خوف موجود ہے. پاکستان کے لیے اس جنگ میں اگر یہ طول پکڑتی ہے اور ابھی یہ عمل جنگ جاری رہتی ہے, پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ جی, ہمارے لیے معاشی دشواریاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. دیکھیے نا, ابھی تو جنگ جو ہے وہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ یکمشت جو ہے وہ پیٹرول کے نرخ جو ہے وہ بڑھا دیے, 50 روپے فی لیٹر آپ نے بڑھا دیے. تو ہمارے لیے معاشی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور ہمارے لیے ان کو مینیج کرنا دشوار ہو جائے گا. پاکستان میں یہ ایک رد عمل موجود ہے, یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اگر اسی تناظر میں موجود ہے, جنگ کے اثرات ہی ہیں. جی, اور کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے قبل از وقت بڑھا دیا پیٹرول کی قیمت, ابھی 200 روپے سے زیادہ ہائی آکٹین پیٹرول کا بھی ہائی آکٹین تو اپر کلاس کا مسئلہ ہے نا, لیکن جو پیٹرول کے نرخ بڑھے ہیں تو وہ تو بالکل انجسٹیفائبلی بڑھے ہیں نا. اس لیے کہ خطے میں کسی بھی ملک نے, جنوبی ایشیا میں کسی بھی ملک نے, نہ بھارت نے پیٹرول کے نرخ بڑھائے, نہ بنگلہ دیش نے بڑھائے, نہ بھوٹان نے بڑھائے, نہ کسی اور دوسرے ملک نے یہ بڑھائے. تو پاکستان نے انجسٹیفائبلی وہ پیٹرول کے نرخ بڑھائے, ان کا کوئی جواز نہیں ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب تک ہم نے ناظرین آج تک کی جو اپڈیٹس تھی اس پہ بات کی کہ امریکہ نے یک طرفہ طور پہ اپنی فتح کا اعلان کر دیا, ایران نے اس کو مسترد کر دیا, اور اس میں یہ بات جو شاہ نواز بھائی سے گفتگو کے سامنے آئی, جب فتح کا اعلان کر دیا تو پھر مذاکرات اور نکات 15 کس چیز کا نام ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک امریکہ کی شکست ہے, اور اس شکست کے بعد ہی وہ اس کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے عمل میں اسی طرح شامل ہوتا ہے, دوسرے ممالک کو شامل کرتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. شاہنواز فاروقی صاحب بہت شکریہ آپ کا.